سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ گزشتہ آیات میں ڈاکے کی سزا کا بیان تھا کہ ڈاکو کی سزا کیا ہے، اور 2 آیات کے بعد آگے چور کی سزا کا تذکرہ ہے۔ چوری اور ڈاکہ یہ دونوں جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن پاک نے یہاں بیان فرمائی ہیں، لیکن قرآن پاک چونکہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قانون بھی اس میں بیان ہوتا ہے، لیکن قانون کے ساتھ ساتھ اس قانون پر انسان کو لانے کے لیے ترغیب اس برے کام کے انجام سے ڈرانا، یہ سب شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ صرف حاکمانہ تعلق نہیں ہے بلکہ مربیانہ تعلق بھی ہے کہ وہ رب ہیں، تربیت فرماتے ہیں انسانوں کی۔ تو قرآن پاک تربیت اور ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے ایک سزا بیان فرمانے کے بعد دوسری سزا بیان فرمانے سے پہلے بیچ میں کچھ نصیحت کی آیات فرمائی ہے۔ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا بیان فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ ڈاکے کی صورت میں ہو یا چوری کی صورت میں ہو یا اور گناہ ہو، ان کی بنیاد غفلت ہوا کرتی ہے۔ انسان اللہ سے جب ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈرنا کیا ہے؟ یہ ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے جیسا کہ انسان تھانے دار سے ڈرتا ہے یا سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، یہ وہ ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ایسا ڈر نہیں ہے بلکہ اللہ کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے ایک محب اپنے محبوب کی نافرمانی سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اس سے نظریں پھیر لے گا، وہ اس سے اپنا تعلق توڑ دے گا، قطع تعلق ہی کر لے گا، یہ وہ ڈر ہے کہ انسان اللہ کو چاہنے والا ہے، اس کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے اور اس محبت کو یہ تلاش کرتا رہتا ہے، تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو اللہ کا تعلق میرے سے کٹ جائے گا، اس کی نظر رحمت میرے سے ہٹ جائے گی۔ ایک محب کی اس کو یہ خوف اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف سزاؤں کا بیان فرمایا ہے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جانب قیامت والے دن دیکھیں گے بھی نہیں، نظر ہی نہیں فرمائیں گے، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ جیسے کسی نے کہا کہ ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں، کہ یہ جو نظر سے گرانا ہوتا ہے یہ بھی بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کی اس حالت سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں اس سطح پہ پہنچ جاؤں کہ میرا محبوب مجھے اپنی نظروں سے گرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی مسلمان اسی لیے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر رحمت میری جانب متوجہ ہے وہ نہ کہیں ہٹ جائے،
تو یہ ڈر دوسرا ڈر نہیں ہوتا. اس لیے تقویٰ یہ تو بڑی میٹھی چیز ہے، میٹھا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور دوسری چیز یہ فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی جانب قرب کا راستہ تلاش کرو، یعنی اللہ تک پہنچو. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں رکھا. پیدا کرنے کے بعد جنت میں ان کو رکھا، اور پھر ایک وقت کے بعد اپنی حکمت کے تحت اس نے وہاں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے زمین پر بھیج دیا. اصل میں تو زمین ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے یہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں. تو وہ تو آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اس لیے زمین میں آ گئے. باقی وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ہمارا جو دشمنی کا رشتہ ہے اس کو دکھانے کے لیے، وہ خوب واضح کرنے کے لیے اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھایا، پھر ان سے وہ دانہ کھلوایا اور پھر دنیا میں بھیج دیا. تو دنیا میں جہاں ہمیں بھیجا ہے اللہ نے وہاں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جاؤ نیچے اور میرے تک آنے کا راستہ تمہیں مل جائے گا. جاؤ اور پھر واپس آنا ہے. یعنی گویا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں واپسی کا راستہ تلاش کرنے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے قرب کا راستہ تلاش کرو، میرے تک پہنچنے کا. اور وہی راستہ انبیاء علیہ السلام بتاتے آئے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تھے وہ یہی راستہ بتانے آئے تھے کہ اے انسان، تو جس جگہ سے آیا ہے جو تیرا اصل وطن ہے اس تک واپس جانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے نماز کی ہر رکعت میں یہی راستہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں راستہ سیدھا دکھا دے. یعنی وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے. سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل سے ہمکنار کر دیتا ہے، منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے. اور غلط راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ بہت خوشنما ہو، بہت اچھا ہو، بنا ہوا ہو. جیسے انسان کبھی سفر کر رہا ہوتا ہے تو بڑی روڈ جیسے موٹر وے ہے وہ تو جا رہی ہے، وہ تو کہیں آگے پشاور تک جا رہی ہے، لیکن آپ نے کہیں اور جانا ہوتا ہے. آپ اس کو چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر ایک کچا سا راستہ، بالکل خستہ حال قسم کا راستہ وہ بھی پکڑ لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں یہی راستہ جاتا ہے. وہ روڈ بہت اچھا صحیح، لیکن وہ آپ کی منزل تک نہیں جا رہا. تو اس لیے اچھا راستہ وہ ہوتا ہے، سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا دے. وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، وہ دلچسپ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آپ کی مرض کی دوا ضرور ہے، آپ کی شفا اس کے اندر ہے. سیدھا راستہ وہ ہے. تو یہ راستہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں بھیجا ہے. فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، یعنی میرے تک پہنچنے کا قرب کے راستے تلاش کرو. قرب کا راستہ کیا ہے؟ ہر نیکی اللہ کے قرب کا راستہ ہے. یہ کوئی ایسی کوئی چیزتان نہیں ہے، یہ کوئی بالکل کوئی راز کی بات نہیں ہے، بالکل بہت کھلی بات ہے. یہ کھلا ہوا راز ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ ہر نیکی کا کام اللہ تک پہنچاتا ہے آپ کو. اور یہ راستہ فرمایا کہ آپ کے ہر گلی سے گزر رہا ہے، آپ کے ہر گھر سے گزر رہا ہے، آپ کے ہر قدم سے ہے. یعنی ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں زندگی کا، یہ قدم جنت میں لے جا سکتا ہے آپ کو. ہر سانس جو ہم لیتے ہیں اپنی زندگی کا، وہ ہر سانس ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے اور کرتا ہے. جو سانس اللہ کے شکر میں گزر جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزر جاتا ہے، اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار میں گزر جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے، یہ ہر سانس آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. اتنا قریب کر رہا ہے، اتنا قریب کر رہا ہے کہ ایک نیکی سے جنت کا ایک درجہ آپ طے کر لیتے ہیں. اور ایک درجہ جو ہے نا، وہ ایسا فرق نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں گریڈوں میں فرق ہوتا ہے، 16واں گریڈ 17واں گریڈ. یہ تو فرق پھر بھی کچھ نہ کچھ قریب کا ہے. نہیں، وہ تو جہان ہی دوسرا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ جنت میں ایک جنتی اوپر سے کروٹ لے گا تو اس کی نچلے جنتی کی جنت مہک جائے گی. وہ پوچھے گا کیا ہوا؟ وہ کہیں گے کہ یہ اوپر کے جنتی نے کروٹ لی ہے، اس کی مہک تیری جنت کو مہکا گئی ہے. تو وہ کہے گا کہ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے، وہ کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے، کیا ہے وہ؟ کہیں گے کچھ بھی نہیں، تیرے جیسا ہی ہے، صرف ایک نیکی اس کی زیادہ ہے، تیرے سے اس کی ایک نیکی زیادہ تھی.
تو اس موقع پر انسان کو حسرت ہوگی میری زندگی میں ایک سانس بھی بیکار نہ گزرا ہوتا، ہر سانس میں میں نے اللہ کا نام لیا ہوتا اور اس کو یاد کیا ہوتا تو آج میرے پاس کیا کچھ ہوتا۔ تو یہ ہر سانس بھی ہمارا اللہ کے قرب کا راستہ ہے، ہر عمل ہمارا اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ مستورات گھروں میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کھانے میں لگی ہوئی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، بچوں کو پال پوس رہی ہیں، تو یہ سارے کام اللہ کے قرب کے راستے ہیں۔ یہیں پر جنت تلاش کرنی ہے، جنت ان کی باہر نہیں ہے، ان کی جنت اللہ نے گھر میں رکھی ہے۔ ہماری جنت بھی کیا ہے؟ کاروباری کی جنت اس کی دکان میں ہے، وہیں رہ کر وہ جنت تلاش کرے گا، اور ملازم کی جنت اس کی ملازمت میں ہے، وہاں ایمانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا، اس کو اپنے کام کو سر انجام دے گا تو جنت ہے اس کی، یہی ملازمت اس کے لیے جنت ہے، اور یہی ملازمت اس کے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے، یہی تجارت اس کے لیے جنت بھی ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر، امانت دار تاجر وہ نبیوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ اور یہی فرمایا التجار هم الفجار، تاجر بدمعاش ہیں، یعنی جو تاجر اللہ کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے وہ بدمعاش بھی ہے، وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر، اسی دکان میں بیٹھ کر جہنم بھی کما سکتا ہے، جنت بھی کما سکتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ یا غار میں چلے جاؤ تب جا کے اللہ ملیں گے، نہیں، اللہ تو آپ کے ہر سانس میں آپ کے ساتھ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بیچ میں سے اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات اور گناہوں کو بیچ میں سے نکال دیں، اللہ کی نافرمانی نکالیں گے، فرما برداری کا ہر قدم اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے۔ وابتغوا الی الوسیلہ، اور اسی جو راستے میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کی محبت، جن سے تعلق جو ہے وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، اور پھر ساتھ خود ہی فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو ان لوگوں سے تعلق رکھنا، ان کی محبت دل میں بسانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نیک لوگ، شہداء، صالحین، ان کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے ان کے راستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وسیلہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے وسیلے کی یہاں تفسیر مفسرین نے نیک عمل سے کی ہے، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے، اس عمل، ان اعمال میں نیک شخصیات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ کرام کی، ان کی محبت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی محبت بذات خود یہ مطلوب ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انسان پر برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ اس نیک عمل کا وسیلہ بھی دے دیا جاتا ہے دعا کے اندر، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ تو اس وسیلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ ان کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے، وہ محبت خود دین کا ایک عمل ہے، آپ کا ایک حکم ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہماری یہ دعا قبول فرما لیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دعا جو سکھائی، تعلیم دی، تو اس میں فرمایا اللہم انی اسألک بنبیک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز بھی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں وہ بھی داخل ہے۔ اگلی چیز فرمائی وجاہدوا فی سبیلی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پچھلی آیات میں چونکہ ڈاکے کا تذکرہ تھا، ڈاکو کیا کرتا ہے؟ ڈاکو بھی لوگوں کی جان لیتا ہے، مال لیتا ہے، اور جو مجاہد ہوتا ہے وہ بھی کافروں کی جان لیتا ہے، مال لیتا ہے۔ تو یہ بظاہر دونوں عمل ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے اندر۔ جیسے پولیس والا جو ہے وہ بھی بندوق اٹھاتا ہے، اور جو باغی ہے، فسادی ہے، وہ بھی بندوق اٹھاتا ہے، تو دونوں کی بندوقیں اٹھانے میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی نسبتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے زنا ایک مرد اور عورت کے جسمانی تعلقات کا ہی نام ہے، اور نکاح بھی جسمانی تعلقات کا ہی نام ہے، لیکن دونوں کی حقیقتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ وہ زنا جو ہے وہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہے، وہ فساد کا باعث ہے، اور نکاح جو ہے یہ سنت الانبیاء ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی تابعداری ہے، خواہش نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ تو جہاد بظاہر فساد لگتا ہے، لیکن حقیقت میں فساد نہیں ہوتا، یہ فساد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فَلَمَا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ جہاد کا حکم نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا،
جہاد کے راستے سے تو اللہ فساد کو ختم فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کہیں ڈاکے کے حکم کو دیکھ کر کوئی آدمی جہاد سے بدظن نہ ہو جائے یا اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. لہذا دوبارہ تاکیداً فرما دیے وجاہدوا فی سبیلی، جہاد کرو اللہ کے راستے میں. یہ تمہارا اپنے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. فی سبیل ہی اسی کے راستے میں ہوگا، اسی کو پانے کے لیے یہ عمل ہوگا کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں، میں اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گیا ہوں. اس لیے شہید کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے. تینوں کام یعنی اللہ سے ڈرنا بھی، اور پھر اس کے نتیجے میں نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور پھر جو رکاوٹیں ہیں بیچ میں نیک اعمال کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بزور شمشیر ہٹانا، تلوار کے ذریعے سے اس کو ہٹانا، یہ جہاد ہے. اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، فرمایا کہ جہاد قیامت تک چلتا رہے گا، یہ کسی زمانے میں معطل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بد فطرت لوگ ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں رہتے ہی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ 4 کتابیں آسمان سے اتری ہیں، وہ تو سمجھداروں کے لیے، سلیم الفطرت لوگوں کے لیے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، یعنی ڈنڈا. اس کے ذریعے سے پھر کچھ لوگ سیدھے اسی سے ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ سیدھے ہوتے نہیں ہیں. تو جہاد جو ہے یہ ایسے ہی بد فطرت لوگوں کو سیدھا کرنے کا راستہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.